اور فردوس صاحب ظاہر ہے جہاں ایک طرف فوزی ارشد صاحبہ نے 174 ووٹ حاصل کیے، وہیں حفیظ شیخ صاحب کو 164 ووٹ ملے۔ حفیظ شیخ صاحب کا نام جب سامنے آیا تھا، سینٹ کا انہیں کینڈیڈیٹ بنایا گیا، اس وقت سے یہ اعتراضات آپ کی پارٹی کے اندر سے ہی سامنے آ رہے تھے۔ آپ کی نظر میں وہ ایک بہتر چوائس تھے؟ خان صاحب کا یہ فیصلہ ایک بہتر فیصلہ تھا؟ صحیح کھلاڑی کو انہوں نے چوز کیا تھا اس مقابلے کے لیے؟ دیکھیے، حفیظ شیخ اس وقت پاکستان تحریک انصاف نہیں، پاکستان کی ضرورت ہے، کیونکہ جس وقت آپ اس اکنامک فرنٹ پہ لڑ رہے ہوں جہاں پہ ایک طرف تو IMF کا پروگرام چل رہا ہے، دوسری طرف فیٹف جیسی تلوار آپ کی معیشت کے سر پہ لٹک رہی ہے، تو پھر آپ کو کنٹینیوٹی چاہیے۔ اور حفیظ شیخ صاحب کو کیونکہ ایڈوائزر لگایا گیا، منسٹر لگایا گیا، تو ان کو سینٹ میں لانا قانونی ضرورت تھی، اور اسی وجہ سے ان کو یہ ذمہ داری دینے کے لیے عمران خان صاحب نے ٹکٹ دیا، تاکہ ان کے پاس ایک طاقت آئے، پارلیمنٹ کی سپورٹ آئے، اور وہ جو فیصلے کریں وہ بین الاقوامی سطح پہ مؤثر ہوں، اور وہ ان فیصلوں کے پیچھے پارلیمنٹ کی طاقت ہو۔ تو یہ اس سوچ کے تحت ان کو ٹکٹ دیا گیا، تاکہ وہ جو ڈیلیور کریں، پرفارم کریں، تو بھرپور۔ فردوس صاحب، بطور مجموعی پورے ملک میں سینٹ الیکشنز کو لے کر جتنے تحفظات، اعتراضات اور تھے، اختلافات پاکستان تحریک انصاف کے اندر نظر آئے، وہ ہمیں نون لیگ یا پیپلز پارٹی میں کہیں نظر نہیں آئے۔ بلوچستان سے بھی پاکستان تحریک انصاف کی مقامی قیادت نے اعتراض کیا عبدالقادر صاحب پر، سندھ سے فیصل واڈا صاحب پر، سیف اللہ ابلو صاحب پر، پھر وفاق میں عبدالحفیظ شیخ صاحب پر۔ تو کیا پہلے سے ہوم ورک نہیں کیا تھا اعلیٰ قیادت نے سینٹ کے کینڈیڈیٹس کا اعلان کرتے ہوئے؟ کیوں یہ گڑبڑ پیدا ہوئی کہ ہر ایک کو احتجاج کرنا پڑا، ہر ایک کو اپنے تحفظات سامنے رکھنے پڑے خان صاحب کے؟ دیکھیے، PTI ایک فیملی کی طرح ہے، تو خاندان کا ہر فرد جو ہے اس کو حق ہے کہ وہ اپنی رائے دے، اپنے تحفظات دے۔ باقی جماعتوں میں چونکہ آمرانہ رویے ہے، آمرانہ کلچر ہے، جمہوریت اور جمہوری رویے نہیں ہے، وہاں کی قیادت جو ہے وہ چیئرمین یا اس پارٹی کی جو مین سٹریم لیڈرشپ ہے وہ فیصلے کرتی ہے۔ یہاں پہ کنسلٹیشن ہوتی ہے، اور اگر کوئی فیصلہ کر لیا جائے اور اس پہ تحفظات ہوں تو اس پہ اوپن ڈسکشن ہوتی ہے، اور اپنی رائے دینے میں پارٹی پہ کوئی پابندی نہیں، کوئی قدغن نہیں، اور الٹیمیٹلی فیصلہ اکثریت کا ہوتا ہے، اور وزیر اعظم کی قیادت میں جو فیصلہ کیا جاتا ہے پھر وہی حتمی ہوتا ہے۔ تو یہ ایک پازیٹیو جیسچر اس حوالے سے ہے کہ لوگوں کو رائٹ آف فریڈم آف ایکسپریشن اینڈ اسپیچ دستیاب ہے، لیکن نیگیٹو اس حوالے سے ہے کہ ہمیں پہلے اپنی پارٹی کو کنونس کرنا پڑتا ہے بیفور کنونسنگ ادرس، کیونکہ کنونس ہوں گے پارٹی کے اندر بیٹھی قیادت تو آگے وہ دوسروں کو کنونس کر سکے گی، اور جب وہ خود کنونس نہیں ہوتے تو وہ دوسروں کو بھی کنونس نہیں کرتے۔ تو یہ وہ کرائسس ہے جس کا پارٹی کو سامنا ہے، اور الٹیمیٹلی میں سمجھتی ہوں کہ عمران خان صاحب کی قیادت پہ، ان کی ذات پہ، ان کی کریڈیبلٹی پہ، ان کے کنڈکٹ پہ کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے، اور انہی کا فیصلہ حتمی ہوتا ہے۔ اور فردوس صاحب، پھر اب ہفتے کو 172 ووٹ حاصل کرنے میں خان صاحب کامیاب ہو جائیں گے، اعتماد کا ووٹ لینے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ چونکہ اگر وہ کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر PDM عدم اعتماد کی تحریک لانے کے بارے میں غور کرے گی۔ آج بلاول صاحب نے اندیا دیا کہ وہ شاید سب سے پہلے پنجاب میں یہ تحریک لائیں گے، تو پھر کیسے ان کی تحریک کو دیکھ رہی ہیں؟ اور پھر ہفتے کے دن کی اہمیت کیا ہے؟ خان صاحب کو اعتماد کا ووٹ لینے میں آسانی ہوگی؟ دیکھیے، 7 بسم اللہ 100 دفعہ لائیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ جماعت عدم اعتماد کی تحریک لانے کا واویلا کر رہی ہے جس کی پنجاب اسمبلی میں صرف 5 سیٹیں ہیں، اور یہ اس سے بڑا لطیفہ کوئی نہیں ہو سکتا کہ انہوں نے اپنے سینٹ کے الیکشن میں نون لیگ کے حمایت میں ودڈرا کر لیا تھا، اور الٹیمیٹلی پنجاب کے PK اور بلوچستان میں پیپلز پارٹی کا سینٹ کے الیکشن میں صفایا ہو گیا۔ تو بلاول صرف دیوانے کی بڑکے ہیں، باقی کوئی ان تلوں میں تیل نہیں ہے، کیونکہ وہاں ان کے پاس ہے کیا، ان کے پلے ہے کیا جو یہ عدم اعتماد لے کے آ رہے ہیں۔ یہ صرف اور صرف یہ ڈاکہ زنی اور چوری چکاری سے لی گئی سیٹ پہ بغلے بجا رہے ہیں اور فتح کے شادمانے بجا رہے ہیں۔ اخلاقی پستی کی اس سے بڑی اور کیا مثال ہوگی کہ وہ اقرار جرم بھی کر رہے ہیں اور ڈٹائی سے اپنی فتح کا جشن بھی منا رہے ہیں۔ لیکن فردوس صاحب، پھر جس طرح سے گیلانی صاحب کو الیکشن جتوانے میں وہ کامیاب ہو گئے، اس طرح سے پنجاب میں اگر تحریک لائی جاتی ہے، وہاں بھی نمبر گیم بڑا کلوز ہے، تو پھر وہاں بھی اسی طرح ان کو کامیابی مل سکتی ہے۔ وہاں تو ایک تھوڑے عرصے پہلے آپ کی پارٹی سے کچھ اختلافات نکل کے سامنے بھی آئے تھے، کچھ ناراض اراکین تھے جن کو بعد میں منایا گیا۔ اگر ایسا کوئی گروپ ان کے ساتھ مل گیا
تو وہ تحریک تو پنجاب میں پھر کامیاب بھی ہو سکتی ہے. دیکھیں ہم پرعزم ہیں. عثمان بزدار صوبے کے ٹیم لیڈر کے طور پہ، ایوان کے قائد کے طور پہ صوبے میں پرفارم کر رہے ہیں، اور وزیر اعظم کے کھلاڑی ہوتے ہوئے وہ وہاں پہ عمران خان کے مشن کو، ویژن کو آگے لے کے چل رہے ہیں. تو یہ عثمان بزدار پہ حملہ نہیں ہوگا، یہ عمران خان پہ حملہ ہوگا. اور عمران خان پہ کیا گیا حملہ جو ہے وہ پارٹی کو یکجا کر دیتا ہے، اور جو بھی بکھری ہوئی سوچ ہے وہ ایک نقطے پہ مرکوز ہو جاتی ہے. اور یہ پارٹی کے لیے ایک اچھا شگون ہوگا، کیونکہ سارے جو تحفظات ہیں وہ دور ہوں گے، اور سب جو ہے وہ عمران خان کی قیادت میں اکٹھے ہو جائیں گے، اور مل کے ایک ہراول دستہ بن کے سیسا پلائی دیوار بن کے ہم ان مخالفین کو ناکو چنے چبائیں گے. اور فردوس صاحب، اب صادق سنجرانی صاحب کو چیئرمین سینٹ کیسے منتخب کرائیں گے؟ چونکہ اب نمبرز پھر اپوزیشن کے پاس ہی زیادہ ہو گئے، مجموعی طور پر سینٹ میں وہ آپ سے آگے ہیں، 50 سے زائد سیٹیں ان کے پاس ہیں، آپ کی سیٹوں کی تعداد اب 50 سے کم ہے. تو پھر یہ کیسے ممکن ہوگا؟ پھر جس طرح گیلانی صاحب جیتے، کیا یہ اسی طرح صادق سنجرانی صاحب کو بھی جتوایا جائے گا؟ دیکھیں ہم کسی قسم کی کوئی بھی چوری چکاری پہ بلیو نہیں کرتے، اور نہ مانگے تانگے سے ہم وہاں اپنا چیئرمین بنائیں گے. ہم جمہوری رویوں کو آگے لے کے چلتے ہوئے جمہوریت پسند سوچ رکھنے والی جماعتوں کو ہم اپیل بھی کریں گے اور ان سے ووٹ بھی مانگیں گے، اور سر عام اعلان جو ہمیں ووٹ دینا چاہے گا وہ ووٹ دے گا. اور آپ نے دیکھا کہ پچھلے الیکشن میں بھی جماعت اسلامی نے ایبسٹین کیا اور اس نے اس پروسیس میں حصہ نہیں لیا، اور سینٹ کے چیئرمین کے الیکشن میں بھی ان کا رول جو ہے اہم اور کلیدی ہوگا. اور فردوس صاحب، اب اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے خان صاحب نے بینچ مارک کیا سیٹ کیا ہے؟ 172 تو وہ ایک فگر ہے جتنے ووٹ ان کو لینے ہیں، آپ کے پاس 180 181 کی کا نمبر گیم موجود ہے، تو پورے 180 ووٹ لیں خان صاحب تبھی وہ مطمئن ہوں گے، یا اگر 2-4 کا فرق پڑ گیا تو پھر تحقیقات کی جائیں گی کہ کون، کیونکہ وہاں تو ظاہر ہے شو آف ہینڈز کے ذریعے وہ الیکشن ہوگا، پھر کیا لائے عمل ہوگا خان صاحب کا اگر 180 سے کم انہیں ووٹ ملتے ہیں تو؟ میں پوری امید ہوں کہ وہ 180 سے زائد ووٹ لیں گے، کیونکہ بہت سارے جو ہمارے اراکین ہیں جہاں عمران خان کی ذات آتی ہے وہاں پہ کوئی دوسری رائے نہیں آتی ہے، اور عمران خان کی ذات جو ہے پارٹی میں نان کنٹراورشل ہے. جتنے بھی تحفظات ہیں، گلے شکوے ہیں، چھوٹی موٹی نوک جھونک ہے، وہ باقی جگہوں پہ ہو سکتی ہے، عمران خان کی ذات پہ لوگ جانے دینے کے لیے بھی تیار ہیں. یہاں ووٹ تو بہت چھوٹی چیز ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.